واضح علماء کرام؟ آگے چلیں. اب وراثت کی باقاعدہ آیات آ گئی ہیں، یعنی کہ اب تک وراثت کے تعلق سے تعلیمات دی جا رہی تھیں، ہدایات تھیں، اب باقاعدہ تقسیم شروع ہونے لگی ہے مال وراثت کی. تو یہ کتنی آیتیں ہیں؟ دو. کتنی آیتیں ہیں؟ دو آیتیں یہ اور سورہ نساء کی آخری آیت. یہ تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نظام وراثت بیان کر دیا ہے. وراثت کے زیادہ تر مسائل ان تین آیتوں میں آ گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور ان پہ عمل کریں. یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا، یوصی وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم دیتا کم تمہیں اللہ تعالیٰ فی اولادکم، کس کے بارے میں؟ تمہاری اولاد کے بارے میں. یہ آیت، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے اس موقع پہ مال وراثت کے بارے میں آپ سے سوال کیا، تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. یہ ایک حدیث ہوگی، یہ بخاری کی حدیث ہے. دوسری حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سعد بن ابی وقاص نہیں، اور انصاری تھے وہ. سعد بن ابی وقاص تو انصاری نہیں، مہاجر ہیں یہ. تو وہ جو سعد تھے انصاری، وہ جنگ میں شہید ہو گئے، احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے. اب ان کی دو بیٹیاں تھیں اور ایک بیگم تھی، یعنی کہ بیٹا نہیں تھا. تو اس مال پہ قبضہ کر لیا بچیوں کے چچا نے، سعد کے بھائی نے. تو سعد کی بیوہ، بیگم، وائف، بچیوں کی ماں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی. تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ان بچیوں کی چچا کو بلایا اور کہا اللہ کا یہ حکم ہے، تو اس لیے ان بچیوں کو ٹوٹل مال کا 2/3 دو، 2/3 2/3 ان کو دو، اور یہ جو ان کی ماں ہے اس کو دو 8واں حصہ. جو باقی بچ گیا وہ تمہارا حصہ ہے. چچا کا حصہ ہوگا نا، کیونکہ بیٹا نہیں ہے نا. بیٹا نہ ہو تو پھر چچا کا حصہ نکل آتا ہے. جی ہاں، چلیے. تو یوصی، اللہ تاکیدی حکم دیتا تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا حکم ہے؟ کہ للذکر مثل حظ الانثیین. یہ حکم کی تفصیل شروع ہو گئی، تفسیر، وضاحت. للذکری، مرد کے لیے ہے. للذکری اصل میں ہے نا، لام الگ ہے، ذکر الگ ہے نا. مرد کے لیے ہے. کتنا ہے جی؟ مثل حظ الانثیین. انثیین دو عورتیں، انثیین دو عورتوں، اور حظ کا معنی کیا؟ حصہ. دو عورتوں کے حصے کے مثل برابر کہہ لیں، مثل کہہ لیں، جتنا کہہ لیں. یعنی کہ مرد کے لیے ہے دو عورتوں کے حصے جتنا، مرد کے لیے ہے دو عورتوں کے حصے کے برابر، مرد کے لیے ہے دو عورتوں کے حصے کا مثل. اچھا، یہ ابھی اصول جاری ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پہ یہ الفاظ عام ہیں کہ مرنے والا کوئی بھی ہو اس کی اولاد کو وراثت ملے گی. یوصیکم اللہ فی اولادکم سے کیا پتا چلا؟ مرنے والا کوئی بھی ہو اس کی اولاد کو، بولیے ذرا، وراثت ملے گی. یہ عام اصول ہے. فی اولادکم، اولادکم یہ عام لفظ ہے. لیکن احادیث نے اس آیت کی تخصیص کی ہے. کچھ اولاد کو اس آیت کے حکم سے نکال دیا ہے. کس نے نکالا ہے؟ حدیث نے. کس نے؟ حدیث نے. حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ممکن، قرآن پہ عمل کرنا ممکن نہیں. نہ سمجھنا ممکن، نہ عمل کرنا ممکن. نمبر 1 کہ کوئی بھی نبی ہو اس کی اولاد وارث نہیں بنے گی، بلکہ نبی کا کوئی بھی رشتہ دار وارث نہیں بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ہم جو نبی ہیں جو مال چھوڑ کے جائیں
وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو آپ علیہ السلام کے مال میں کوئی حصہ نہیں دیا، بلکہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ ان کی بیٹی سیدہ عائشہ کا بھی حصہ بنتا تھا، بطور بیوی کے نہیں بنتا تھا، نہیں دیا، اسی حدیث کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پہ اس ایت کے عموم سے نکل گئے کون؟ قاتل۔ کوئی کسی کو قتل کرے، مثال کے طور پہ بیٹا باپ کو قتل کر دے، تو اب یہ اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ قتل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو کسی کو قتل اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ مرے اور مجھے مال ملے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے قانون کیا بنا دیا کہ قاتل کو مقتول کے مال میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی اس سے کیا ہو گئے؟ باہر نکل گئے۔ تیسرے نمبر پہ اگر کسی کا بیٹا کافر ہے، قادیانی ہو گیا ہے، یہودی بن گیا ہے، عیسائی بن گیا ہے، ملحد بن گیا ہے، اسلام کا منکر بن گیا ہے، تو وہ بھی اس کے مال کا وارث نہیں بن سکے گا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے لا یرث المسلم الکافر والکافر المسلم، نہ مسلمان کافر کا وارث بنے گا، نہ کافر مسلمان کا وارث بنے گا۔ یعنی کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو یہ بیٹا بھی اس کا وارث نہیں بن سکے گا۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے مسلمانوں کافروں میں فرق رکھا ہے، اس کا مال بھی وراثت کے طور پہ آپ نہیں لے سکتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کے لیے ہے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر، فَإِن كُنَّا پس اگر کننا وہ ہوں، کننا کا لفظ جو ہے نا یہ آتا ہے عورتوں کے لیے، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، پس اگر وہ ہوں نساءً عورتیں، کون وہ ہوں؟ جو وارث بننے والی ہیں، جو وارث بننے والی ہیں وہ کیا ہیں؟ صرف عورتیں۔ اور بات ہو رہی ہے اولاد کی، تو عورتیں کون ہوئیں؟ بیٹیاں۔ عورتیں کون سی ہوئیں؟ بیٹیاں۔ اور مراد ہے یہاں پہ بریکٹ میں آپ لکھیں گے صرف بیٹیاں، یہ کہ لڑکا ساتھ نہیں ہے، لڑکا ساتھ نہیں ہے۔ لڑکا ساتھ ہو تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا نا، کیا بتا دیا؟ یعنی کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوگا، لڑکی کا حصہ سنگل ہوگا۔ یعنی کہ دو بچیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، تین ہے، تو آدھا لڑکے کو مل جائے گا اور آدھا ان دو بہنوں کو مل جائے گا۔ لیکن اب بات ہو رہی ہے کہ لڑکا نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ صرف بیٹیاں، لیکن بیٹی ایک نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ ہیں۔ فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً بس اگر وہ ہوں صرف عورتیں، فوق اثنتین دو سے اوپر، فَلَهُنَّ پس ان کے لیے ہے، فالگ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، اور آگے ہن آ گیا، پس ان کے لیے، کن کے لیے؟ ان بیٹیوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ ثلثا 2/3، 2/3۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ثلثن نہیں آیا، ثلث کے بعد آگے الف بھی ہے، اور یہ اصل میں تھا ثلثان۔ یہ نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، لیکن الف بتا رہا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، دو ہی ہے۔ الف اب بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا ہے؟ تو ان کے لیے ہوگا ثلثا 2/3 ما ترک اس مال کا جو اس نے چھوڑا، کس نے؟ وارث بنانے والے نے، باپ نے۔ اچھا ذرا غور کرنا آپ نے، اس ایت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوں عورتیں دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ بتا دیے گا کتنا؟ 2/3، ایسے ہی ہے۔ اچھا آگے اب ایک جملہ اور بھی پڑھ لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ آگے دیکھیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر وہ ہو ایک، کون؟ بیٹی، فَلَهَا تو اس کے لیے ہے کتنا؟ نصف، ہاف، آدھا۔ وہ اکیلی ہے، لڑکا بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی بہن بھی ساتھ نہیں ہے، اکیلی ہے، آدھا وہ لے گی مال اور باقی مال باقی وارثوں کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے 2 لڑکیاں ہوں تو وہ کہاں گیا؟ وہ بتایا 2 سے اوپر، یعنی کہ 3 4۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد 2 سے اوپر بھی ہے اور 2 بھی اس سے مراد ہے. 2 کا بھی یہی حصہ ہے, 2 کا بھی یہی حصہ ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ایک تو اس حدیث میں بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 7 صحابی جو فوت ہوئے تھے ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو آپ نے یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد ان سے کہا, یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد, کہ ان 2 بچیوں کو دے دو کتنا؟ 2/3, 2/3, اور 1/8واں حصہ وہ وائف کا, اور باقی جو ہے وہ تمہارا ہے. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پہ آپ یہ بتائیں کہ اگر لڑکی ہو ایک اور ایک ہو لڑکا, پھر تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے. میں یہ الفاظ سننا چاہ رہا تھا. لڑکی کا 1/3, لڑکی کا 1/3 اور لڑکے کا 2/3, یعنی کہ لڑکی کا 1/3 اور لڑکے کا 2/3, ایسے ہی ہے. تو جب ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ ہو تو اس کا کتنا ہے؟ 1/3. تو جب لڑکا سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور یہ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں, تو پھر بھی 2/3 تو کم از کم ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اس سے بھی پتا چلا. اور ایسے ہی جو سورہ نساء کی آخری آیت آ رہی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا آپ کو, وہاں پہ اللہ نے بتایا کہ اگر اولاد نہ ہو, بہن بھائی وارث بن رہے ہیں, تو اللہ نے بتایا 2 بہنیں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا. کون؟ 2. تو جب 2 بہنوں کو 2/3 مل رہا ہے, بہن تو دور کا حصہ ہے, تو 2 بیٹیوں کو 2/3 کیوں نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں جی. یہ اولاد کا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا. آگے والدین کا تذکرہ شروع ہو گیا. اب والی ابویہ, اور اس کے والدین کے لیے, کس کے؟ فوت ہونے والا ہے, جو وارث بنانے والا ہے, اور اس کے والدین کے لیے لکل واحد منہما, یہ بدل ہے لابویہ سے, اور اس کے والدین کے لیے یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ السدس, چھٹا. چھٹے کو کیا کہیں گے آپ انگلش میں؟ انگلش میں 1/6. ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں یہاں پہ, اگر یہ بدل نہ آتا, دھیان سے دیکھیں بدل آنے کا فائدہ, لکل واحد منہما یہ الفاظ نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کہتے والی ابویہ سدس, کے والدین کے لیے چھٹا حصہ ہے, تو کوئی یہ سمجھتا کہ دونوں کے لیے ایک چھٹا حصہ ہے. لیکن اللہ نے اب کہا لکل واحد منہما, ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ چھٹا حصہ ہے. والد کا الگ چھٹا حصہ اور ماں کا الگ چھٹا حصہ, اور اس کے والدین کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس, چھٹا حصہ. مما, اس مال میں سے. چھٹا حصہ یہ کہاں سے لانا ہے جی؟ مما, اس مال میں سے, ما ترکا, جو اس نے چھوڑا ہے. کس نے؟ مرنے والے نے. ان کان لہ ولد, اگر اس کے لیے کوئی اولاد ہے. کس کے لیے؟ مرنے والے کی. اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو تب والدین میں سے ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر اولاد ہے فوت ہونے والے کی, یہ والد کو بھی چھٹا حصہ ملا ہے, یہ ملا ہے مقرر حصہ, باقی مزید بچ گیا تو بطور عصبہ ملتا ہے. ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. آگے چلیں. یہ والدین کی پہلی حالت بیان کر دی گئی ہے. والدین کی پہلی حالت یہ ہے کہ اولاد میت کی موجود ہے, تو والدین میں سارے کو کتنا ملے گا؟ چھٹا. 1/6. آگے چلیں. نمبر 2, دوسری حالت کس کی؟ والدین کی حالت. کس میں؟ وراثت میں. فرمایا فَإِن, پس اگر لم یکن لہو, نہ ہو لہو, اس کی. کس کی؟ فوت ہونے والے کی. اگر اس کی نہ ہو کیا؟ ولد, اولاد. اگر مرنے والی کی اولاد نہ ہو, جب کہ, واؤ پہلی ہے حالیہ, پہلی واؤ, جب کہ وارثہ, اس کے وارث بن رہے ہو, ابواہ, اس کے والدین, فالی امہ, تو اس کی ماں کے لیے ہوگا الثلث, تیسرا حصہ. کیونکہ اب اولاد نہیں ہے نا, تو اب زیادہ ہو گیا نا, 1/3 ہو گیا. پہلے 1/6 تھا, وہ تھوڑا ہے. ہاں, ابو نہیں آئے کیونکہ اس کو زیادہ ملنا ہے.
اس کو زیادہ ملنا ہے. مثال کے طور پہ اگر وارث صرف یہ ہے، صرف وارث کون ہے؟ باپ اور ماں، تو ماں کو مل گیا کتنا؟ ہاں، تو باقی سارا باپ کا. ٹھیک ہے، آگے اس میں کچھ اور بھی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات سے بچ رہا ہوں. ان تفصیلات میں ہم چلے گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. چلیں جی آگے. اب آگے تیسری حالت آنے لگی کہ ان کی والدین کی. فَإِن كَانَ، پس اگر، کانا ہو، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ فوت ہونے والے کے لیے. فَإِن كَانَ، پس اگر اس کے لیے ہو، اخوتن، بہن بھائی. اخوتن کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ بہن بھائی، اور جمع کا لفظ یعنی کہ ایک نہیں، ایک سے زیادہ، چاہے وہ 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4 ہوں. بس اگر اس کے ہوں اخوتن، بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو فا کا معنی ہو جائے گا تو، لام کے لیے، تو اس کی ماں کے لیے ہوگا سدس، کتنا حصہ؟ 6واں حصہ. یعنی کہ بہن بھائیوں کے میت کے بہن بھائیوں کے ہونے کا ماں کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا؟ 6واں حصہ ہو گیا. اور آپ اس کے اوپر ہنسے نہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ ماں کو تو خوشی ہوگی کہ میری اولاد ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی اولاد نہ ہو، میت کے وہ بھائی ہو باپ کی طرف سے، یہ بھی ممکن ہے نا. ہاں، یہ جو ہے یہاں پہ جو اخوا کا لفظ آیا نا، اخوا بہن بھائی کا، تو اس میں سگے بھی داخل ہیں اور مادری بھی، ماں کی طرف سے بھائی ہیں وہ بھی، اور باپ کی طرف سے صرف باپ کے وہ بھی داخل ہے اس میں. جی، تو فرمایا اس کی ماں کے لیے کیا ہوگا؟ 6واں حصہ ہوگا. من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد. کیا مطلب؟ یہ جو وارثوں کے حصے بتائے گئے نا، یہ ان کو کب ملیں گے؟ ایک چیز کے بعد. یہ جتنی تقسیم ابھی تک بتائی گئی ہے یہ کب ملے گی؟ من بعد وصیت، اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، جس کی وصیت وہ کرتا ہے، کون؟ مرنے والا. او دین، یا قرض کے بعد. گویا کہ اب ترتیب یوں ہوگی، دیکھیں، سب سے پہلے تو مال وراثت میں سے قرض اتارنا ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ان کا تذکرہ ہم یہاں پہ کرنے کی ضرورت نہیں. کفن دفن وہ چھوڑیں چلیں. اچھا، کفن دفن بھی میت کے مال میں سے بنیادی طور پہ، لیکن چونکہ لوگ بندوبست کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرتے. تو اس لیے پہلا نمبر کس کا آئے گا؟ قرض کا، کیونکہ لوگوں کا حق ہے اس کے اوپر. ایک تو لوگوں کا حق ہے، یہ مر گیا تو لوگوں کا کیا قصور ہے، ان کو مال دیا جائے بھائی. دوسرے نمبر پہ اس کی بھی جان نہیں چھوٹے گی قبر میں. اس سے سب سے پہلے قرض سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. پھر ہے نمبر وراثت کا تقسیم ہونے کا. ترتیب سمجھ گئے؟ پہلا نمبر کس کا؟ قرض کا. دوسرا وصیت کا. تیسرا، اور اس ترتیب پہ علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں پہلے لفظ آ گیا وصیت کا، بعد میں لفظ آیا قرض کا. ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وصیت کا نمبر پہلے ہے، قرض کا بعد میں ہے. نہیں نہیں، پہلے نمبر قرض کا ہے، بعد میں وصیت کا ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ نے پھر وصیت کا تذکرہ پہلے کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ لوگ وصیت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، وصیت کو پورا کرنے سے بچتے ہیں. قرض جنہوں نے لینا وہ تو آ کے لے لیں گے، وہ تو پہنچ جائیں گے نا. لیکن وصیت تو کر کے گیا تھا، مثال کے طور پہ میرے مال میں سے اتنا حصہ آپ نے مسجد میں ڈالنا ہے، تو یہاں پہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من بعد وصیت، یہ سب کچھ ہوگا اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، جس کی وصیت وہ کرتا ہے، او دین، یا قرض کے بعد. آباؤکم، تمہارے باپ دادا، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے، نفعن فائدہ دینے کے اعتبار سے. زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہیں کرنی، جو اللہ نے نظام دیا اس پہ مطمئن رہو. ہو سکتا ہے تم کہو نہیں میرا وہ بیٹا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کا مال زیادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو جا رہا ہے، تجھے نہیں پتا تیرے حق میں مفید کون ثابت ہوگا، تیرا یہ بیٹا یا وہ بیٹا جس کو پیچھے کر رہا ہے. آخرت میں تیرے کام کون آئے گا،
نیکیاں تجھے کس کی طرف سے ملیں گی، دعائیں تیرے لیے کون کیا کرے گا، یہ تجھے نہیں پتا۔ پھر دیکھ لیے آباؤکم، تمہارے باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے، نفعن، فائدہ دینے کے اعتبار سے، فریضۃ من اللہ، مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا، یہ سب کچھ، یہ پورا نظام وراثت جو آپ کو دے دیا گیا ہے، یہ مقرر کیا ہوا کس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما، خوب علم والا ہے، حکیما، کمال حکمت والا ہے، بڑے عظیم الفاظ یہ یہاں پہ۔ میں اور آپ، ہم حکمت سے محروم ہیں، علم سے بھی محروم ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا کون سا بچہ ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ تو اللہ نے جو نظام دے دیا اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اور اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، انہی کے اوپر مطمئن رہو اور اس معاملے میں گڑبڑ نہ کرو۔ بیٹیوں کو محروم کرنا بیٹے کی خاطر، بعد میں پچھتاتے ہیں، کئی دفعہ جو زندگی میں ایسا کر جاتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی گڑبڑ نہ کریں، لڑکی کا جو حصہ اللہ نے دیا ہے اس کو دیں، یہ نہیں کہ آپ کو ترس آ رہا ہو میرے بیٹوں کا کیا بنے گا، بچیاں لے گئی تو۔ بچیوں کو اگر دے دیا گیا، ہو سکتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کے تھوڑے سے مال میں برکتیں ڈال دے، وہ 1000 سے وہ کروڑ پہ پہنچ جائیں، اور اگر تو کروڑ دے کے جائے گا بیٹیوں کا حصہ، ان کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کروڑ سے 1000 پہ پہنچا دے۔ اور پھر جو برکت پڑتی ہے، برکت، سکون، تھوڑا مال لیکن سکون، سعادت، خوشی،